صدارت ختم ہوتی ہے، تمہارے بعد دنیا کی صدارت ختم ہوتی ہے، تمہاری ذات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات لا یعنی تمہاری بات پر ساری شریعت ختم ہوتی ہے۔ سامعین محترم، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ محترم سامعین، یہ عنوان جس قدر وسیع اور وسیع ہے کہ اس کا احاطہ اس مختصر وقت میں کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع کی مختصر جھلک آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بارے میں بلا جھجک یہ کہا جا سکتا ہے اگر پورے دین کو جسم سے تشبیہ دی جائے تو عقیدہ ختم نبوت اس کے بقا و تحفظ کے لیے روح کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس عقیدے کی تشریح و توضیح 100 سے زائد آیات میں مختلف طرق و اسالیب سے کی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، وہ اللہ جل شانہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد ربانی کی وضاحت میں 200 سے زائد احادیث مروی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ سلسلہ ختم نبوت اور رسالت کو اور اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، مجھے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر عقیدہ ختم نبوت انبیاء کا سلسلہ ختم کرا دیا گیا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایتیں ہیں کہ میری امت میں کئی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ گویا کہ اب بھی ذوالجلال کے پیغمبر نے اپنی نبوت کی تکمیل خود فرما دی، تو میں پھر کیوں نہ کہوں تکمیل نبوت ہو بھی چکی، اجراء نبوت کیا مانا؟ تکمیل نبوت ہو بھی چکی، اجراء نبوت کیا مانا؟ جب مہر نبوت تابہ ہو ہم رات کا دھوکہ کیوں کھائیں؟ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جس قدر انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے وہ صرف اپنی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ اللہ جل شانہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، لیکن اللہ جل شانہ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اسلوب بدل دیتے ہیں اور حکم فرما دیتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں اللہ کی طرف سے تمہارے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا، کہ میں اللہ جل شانہ کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے مبشر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ جل شانہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ شان کسی اور نبی کو نہیں ملی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس طرح خود اللہ جل شانہ تمام کائنات کے لیے الہ الناس رب الناس ملک الناس ہے، اسی طرح حضور بھی تمام کائنات کے لیے رسول الناس ہے۔ سامعین محترم، اللہ جل شانہ اپنی کتاب حکیم کے ابتدا میں کامیاب اور فلاح پانے والے مؤمنین کی چند شرائط کا ذکر فرماتے ہیں اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی بیان فرمائی کہ کامیاب اور فلاح پانے والے مؤمنین وہ ہیں جو دو وحیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت سے روزی روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ کامیابی اور فلاح صرف دو وحیوں پر ایمان لانے میں منحصر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم کر لیا جائے جس پر وحی نازل ہوتی ہو تو اللہ جل شانہ اپنے کتاب حکیم میں من قبل کے ساتھ
اسلام بن بادی کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے میں نے کئی آیات مبارکہ اور حدیث پیش کی ہیں، ان میں سے ہر ایک آیت، ہر ایک حدیث عقیدے ختم نبوت کو کس طرح علم نشر کر رہا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ صدا بلندی پہ ہے ختم نبوت کا علم، صدا بلندی پہ ہے ختم نبوت کا علم، نہ جھکا ہے نہ جھکے گا ختم نبوت کا علم۔ زیر کر پائیں گے زمانے والے کیا اس کو، زیر کر پائیں گے زمانے والے کیا اس کو، اللہ نے ہے کیا اونچا ختم نبوت کا علم۔ وما علینا الا البلاغ۔